جس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں، تب وہ ایمان بنتا ہے، ورنہ نیری بے ایمانی ہے، نیری بے ایمانی۔ تو سمجھنے والی بات ہے توحید، قل هو اللہ احد۔ سورہ توحید نے نکتہ سمجھا دیا کہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا۔ اللہ ہو کر نبی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا، اور نادانوں تم بندہ ہو کر نبی کے واسطے وسیلے کے بغیر خدا سے بات کرتے۔ وہ رب جو قادر مطلق ہے وہ خدا ہو کر بندے سے کلام نہیں کرتا، جب کلام کرنا چاہے نبی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے۔ یہی معنی رسالت ہے۔ وہ خدا ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، آپ بندے ہو کر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا۔ مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے ساتھ، تصدیق قلبی ہو جائے۔ تصدیق شرعی کہتے ہیں ربط قلبی کو، دل کی گانٹھ بندھ جائے مصطفیٰ کے قدموں سے۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے، دل ماننے لگے، اور دل ماننے کو آئے، بڑا الف بے بھی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے ماننے۔ ہائے ہائے۔ بلال حبشی، اس نے کون سی علم اور منطق کی کتابیں پڑھی تھیں، مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا؟ اب یہ ایمان کی بحث تھی۔ اب یہی بات عقیدے میں سنا دوں۔ عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے، اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا۔ توحید مابہ الاشتراک، عقیدہ آخرت مابہ الاشتراک، عقیدہ رسالت عمومی مابہ الاشتراک۔ امتیاز کہاں ہے جس سے مسلمان نکھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا، اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے؟ وہ صرف شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے سب مذاہب سے، سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے۔ نقطہ ارتکاز اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پہ اکٹھا ہونا ہوگا، عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ نہ توحید مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے، نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے، نہ رسالت عمومی کا تصور دیتا ہے، فقط عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ امتیاز اسلام ہے، یہ امتیاز اسلام ہے۔ وہ نہیں مانتے، سب چیزیں ان میں تھیں۔ آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آیات قرآن مجید کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے ان کی، کہتا ہے کہ آنا راتوں کو قیام کرتے ہیں اہل کتاب۔ قرآن نے کہا سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، قرآن نے کہا سب کو برا نہ کہو، یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے، سارے ایک جیسے، بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سنتے آئیے ذرا، قرآن کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کا، سب ایک جیسے نہیں، سجدہ ریز ہو کر میری آیتیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت، جب حق کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، رونے والے بھی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں، مشرک نکل گئے تھے، جو برے تھے ان کو نکال دیا، کچرا نکال دیا۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ مگر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح عقیدے پر آ رہے ہیں، راتوں کا قیام کرتے، آیتوں کی تلاوت کرتے، میری معرفت کی بات سنتے تو ان کی آنکھیں رم جم روتی ہیں۔ ایسے بھی ہیں، یہ سب تعریفیں ہوتی چلی آ رہی تھیں۔ یک لخت تاجدار کائنات کی بے ست ہو گئی،
یہ ساری تعریفوں والوں کو کہا میرے محبوب کو مانو. جنہوں نے نہیں مانا ان کے سجدے بھی گئے, ان کے قیام لیل بھی گئے, ان کو خدا کا نام سن کر ان کا رونا بھی گیا, امانت و دیانت بھی گئی, تقویٰ بھی گیا, خوف خدا بھی گیا. کہا یہ سب کچھ میرے لیے تھا, میں سب کچھ رد کرتا ہوں جس کے لیے میں ہوں. تم اس کو نہیں مانتے, میرے محبوب کو نہیں مانتے. سورہ مائدہ کی پہلی آیت ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. جو تم نے وعدے پکی گانٹھ کی طرح مجھ سے باندھ لیے ہیں نا, ان کو پورا کیا کرو. اللہ پاک نے فرمایا جو پکے وعدے کر لیے میرے ساتھ اور گانٹھ کی طرح باندھ لیے ہیں وہ پورے کرو, وعدے پورے کرو. اب وعدے تو عمر گزر گئی نا سنتے کہ اوفوا بالعقود سے مراد وعدوں کو پورا کرو. آج یہ بھی کوئی نئی بات بھی سن لیں. یہ عقود کیا ہیں؟ عقد عقیدہ سے ہے, اس کی جمع عقود. تفسیر ابن جریر طبری کوٹ کر رہا ہوں, جو سب سے پہلی امت محمدی میں سب سے پہلی جامع تفسیر, اور سب ائمہ و مفسرین نے تفسیر بالماسور میں جنہوں نے تکیہ ان پر کیا, باقیوں کی تو مختصرات تھیں. وہ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ وہ جو اوفوا بالعقود ہے اس سے مراد یہ ہے بل ھذہ الآیہ امر من اللہ تعالی لأہل الکتاب بالوفاء بما اخذ به میثاقہم من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اس مراد سے مراد کے اپنے جو وعدے پکے باندھ لیے اس کو پورا کرو. فرمایا وہ جو عقیدہ شان مصطفیٰ تھا اس وعدے کو پورا کرو. جب میرا محبوب آ جائے ان کی شان کے ڈنکے بجانے. یہی اکرمہ نے بیان کیا, یہی سعید بن جبیر نے بیان کیا, یہی السدی الکبیر نے بیان کیا, یہی حضرت مجاہد تابعی نے بیان کیا, یہی عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا, ابن جریر یہی ابن جریج نے بیان کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے اللتی عہدتھا علیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں نے شان مصطفیٰ کے چرچے کرنے کا تم سے وعدہ لیا اس کو پورا کرنا. یہ امام قرطبی نے بیان کیا, یہ امام بغوی نے بیان کیا, یہی طبری نے بیان کیا. آپ کتب تفسیروں کی اٹھا کے مطالعہ کریں تو پتہ چلے کہ عقیدہ کون سا ہے جو 1400 سال میں بیان ہوا ہے. یہ کسی نے آج کے دور میں نہیں گھڑ لیا. تو عقیدہ اور عقد جو ہے وہ اللہ نے تو پہلے سے وعدہ لے لیا تھا, پہلے سے وعدہ لے لیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور ان کی شان کے ڈنکے بھی بجانا. جو ڈنکے نہیں بجائے گا, جو ان کی شان کے ڈنکے نہیں بجائے گا وہ مجھ سے دھوکہ کرے گا. اللہ فرماتے میرے وعدے کو توڑے گا. تو گویا عقیدہ مقام مصطفیٰ کا آج اہل سنت کا نہیں, یہ عقیدہ جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا, جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کی کہ ڈنکے بجانا اور ان کو بیان کیا گیا, کیا اس کا ثبوت آج بھی ملتا ہے بائبل میں؟ تو یہ آج کی بائبل کوٹ کر رہا ہوں کہ کیا ڈنکے بجانے. تو یہ میرے ہاتھ میں ہولی بائبل ہے اور اس کے اندر گوسپل ہے, انجیل مارک کی بائبل. اس میں پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں جان announced someone is coming soon who is greater than me and so much greater that I am not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals. فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ان کا غلام بننے کے بھی قابل نہیں اور ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا بھی قابل نہیں, ان کے جوڑوں نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں. یہ مارک اور اس کی جو ورس ہے وہ نمبر 3 ہے, ورس نمبر 1:7. اچھا پھر وہ بیان کرتے ہیں بٹ سم ون از کمنگ سون who is greater than I am, so much greater than I am not even worthy to be a slave and untie the straps of his sandal. یہ لیوک اس کا حوالہ آیت ان کی 3
اور 3 کے بعد اس کا نمبر 15. اسی طرح یہ بیان ہو رہا ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں یو آلسو مسٹ بی ریڈی. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں. یہ بائبل ہے، یاد رکھ لیں، اور گوسپل اس کو ریڈ اینڈ بلیک کہتے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں ان کے کلمات سرخ انک میں لکھے گئے. جو ان کے کلمات جو بقایا ہیں وہ بلیک میں ہیں. جہاں سرخ کلر ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ گوسپل. اچھا، گوسپل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ جو وعدے لیے گئے تھے لَتُبَيِّنُنَّهُ، اب وہ وعدے قرآن سے سن چکے. اب آج کی بائبل بیان کر رہی ہے، کہتے you also must be ready all the time for the son of man will come when least expected. اب بعض لوگ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ احباب کے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف مین نہیں مانتے، ان کو تو سن آف گاڈ مانتے ہیں. اگر وہ سن آف مین مان لیں تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا نا ان کا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع مسیح کو سن آف مین نہیں مانتے، ان کو سن آف گاڈ. پوری گوسپل میں ہر جگہ ان کا ذکر سن آف گاڈ کا آتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، فرمایا فار دا سن آف مین ول کم وین لیسٹ ایکسپیکٹڈ. تیار رہو، خدا کا بندہ آ رہا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کمنگ آف سن آف مین. اس کا ٹائٹل یہ ہے کمنگ آف سن آف مین. اور پھر یہی چیز پھر آپ کہتے ہیں if you love me obey my commandments and I will ask the Father and he will give you another advocate who will never leave you. اگر میرا کہنا مانو تو میں عرض کروں گا خدا میرے بعد ایک تمہیں نیا مددگار عطا کرے گا جو خدا کے حضور تمہاری وکالت اور شفاعت کرے گا. and he will never leave you. وہ خاتم النبیین ہوگا، قیامت تک انہی کی نبوت اور رسالت رہے گی. یہ ختم نبوت. he will never leave you. قیامت تک اسی کی نبوت اور رسالت رہے گی. and he is the Holy Spirit who leads into all truth. پھر بیان کرتے ہیں and remember my words are not my own. what I am telling you is from the Father who sent me. I am telling you these things now while I am still with you. But when the Father sends the advocate, میرے بعد جب اس نئے تمہاری وکالت و شفاعت کرنے والے کو بھیجے گا, as my representative, that is the Holy Spirit, he will teach you everything and will remind you of everything I have told you. مصدقا لما بین یدی. جو کچھ ہم پہلے بیان کر گئے وہ ان کی تصدیق کر دیں گے. اب یہ جو بات ہے یہ ہے, ایک بائبل کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں. یہاں ایڈوکیٹ کا لفظ آیا. یہ بائبل بڑی معروف ہے, سٹینڈرڈ جو جیمز ورشن ہے, کنگ جیمز ورشن, اس میں جو لفظ آیا ہے وَيَادَوْ عَنْهُمْ إِسْرَمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, جو تمہیں نجات دے دے گا, تمہاری مدد کرے گا. اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ there cometh and mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and untie. آگے کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے وہ کمفرٹر ہوں گے, جو بوجھ تم پر لدے ہوئے ہوں گے ان بوجھوں کو اتار دے گا. یہ جان ورس 14 چیپٹر اور ورس 9 اس میں کہتے ہیں these things have I spoken unto you being yet present with you, but the comforter, تمہارے بوجھ اتارنے والا, تمہاری زنجیروں کو توڑنے والا, تمہیں آزادی دلانے والا, رحمت کرنے والا, Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said to you. ان کو آقا علیہ السلام کو ورلڈ کمفرٹر یوز کیا ہے. یہ جو یاداؤ عنہم اسرم والغلال التی کانت علیہم, اس معنی سے تو گویا پہلے انبیاء میں بھی یہی صورت تھی کہ عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے اور حضور کے ڈنکے بجانے کا تھا. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آقا نہیں تشریف لائے تھے, پہلی امتوں کا بھی مومن ہونا اس کی شرط تھی کہ مصطفیٰ کے ڈنکے بجاؤ, مصطفیٰ پر ایمان لاؤ, مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو, مصطفیٰ کی عظمت کی معرفت رکھو.
جب آقا کی آمد سے پہلے بھی معیار ایمان اور معیار عقیدہ مقام مصطفیٰ تھا اور شان مصطفیٰ تھی، سو یہی عقیدہ قیامت تک ہے۔ اب سنیے، آج بھی عقیدہ اسی کا صحیح ہے جسے مقام مصطفیٰ کی معرفت صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس عقیدے کو برقرار رکھا، اس عقیدے کو برقرار رکھا۔ اور کس طرح، یہ میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی۔ آپ نے سن رکھا ہے، یعنی آقا کی آمد سے پہلے بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا، اور مرنے کے بعد بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا۔ تو ہم جاتے کہاں ہیں اور کون سا نقطہ تلاش کرتے ہیں ایک ہونے کا؟ اول بھی مقام مصطفیٰ، یہی ایمان تھا، اور مرنے کے بعد قبروں میں بھی ایمان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معرفت مقام مصطفیٰ، یہی ایمان ہوگا۔ اگر اس پر کوئی کمی کجی اور افس اور بٹس ہیں تو پہلے لوگ بھی دھکے مار کے نکال دیے گئے دائرہ ایمان سے، آج کے زمانے بھی لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ نہ دنیا میں کام آئے گا وہ عقیدہ، نہ قبر اور آخرت میں کام آئے گا۔ اب آئیے، آپ نے قرآن بھی سن لیا، بائبل بھی سن لی، اب حدیث نبوی پر آ جائیے۔ آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، بولیے، سن رکھا ہے نا؟ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں، علماء کرام کو معلوم ہے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں، یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے۔ حضرت براء بن عازب، میں 3-4 حدیثیں بیان کروں گا۔ حضرت براء بن عازب راوی ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کیا؟ مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد، حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ 3 بتائے جاتے ہیں نا۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں۔ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں، سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم، دونوں میں نہیں ہیں۔ یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں۔ یہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہے، جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد۔ تو سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں یا ھذا مر ربک، اے بول تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وما نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے؟ پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث براء بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں، ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو۔ اب آپ آ جائیے، بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ میں 3 سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں 3 مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہیں، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں۔ امام بخاری نے 3 سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں، بولیے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا۔ اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا، مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو۔ بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملكان يقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں, حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے. پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673, صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا, پھر ابو داود میں بھی ہے, نسائی میں بھی, احمد بن حنبل, ساری کتب صحاح میں یہ حدیث, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو. درست قاعدہ ہے نا. یہاں تطبیق ہے, آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں, اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں, اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں, خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا. ہم کس چکر میں, ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں, ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے. آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے, یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر پوچھا ما کنت تقول, کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا, ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا.